کہ یہ اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا۔ تو شجرۃ الخلد یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی گندم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی آم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی سیب کا درخت نہیں تھا، یہ ہمیشگی کا درخت تھا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی ہے وہ ان کے لیے کھول دیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو۔ الجنہ پر الف لام ہے، یعنی ایک متعین موعود باغ، جیسے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں رہیے۔ تو میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں لفظ جنہ جس کے اصل معنی باغی کے ہیں، وہ باغ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سورہ قلم میں دیکھ لیجئے اور جگہوں پر بھی ہے، اور وہ اس باغ کے لیے یا ان باغات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو قیامت کے بعد وجود میں آئیں گے اور جہاں انسانوں کو ابدی زندگی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو لفظ جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی اپنے لغوی مفہوم میں، کبھی اپنے اولین مصداق میں، کبھی اپنے کسی عرفی مفہوم میں، کبھی کسی خاص عہد کے ساتھ، تو اس میں خلط وبس ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے جب جنت کا لفظ یہاں دیکھا تو یہ خیال کر لیا کہ یہ کہیں آسمان پر ہوگی، یعنی باغ کے معنی میں ہے۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آدم و حوا کا مستقر قرار دیا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی موسم اس طرح کا ہے کہ سردی بھی اچھی گزر جائے، گرمی بھی اچھی گزر جائے، ایسے پھل موجود ہیں کہ جن سے زندگی کی ابتدا کی جا سکے، تو اس طرح کی کوئی جگہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور اس میں سے جہاں سے چاہو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو یہاں گویا ہر چیز کے بارے میں اجازت دے کر، یعنی جیسے چاہو زندگی بسر کرو۔ یہ جو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ظاہر ہے کہ باغ ہے، اس میں رہ رہے ہیں، تو اس میں یہی تعبیر موزوں تعبیر تھی کہ کھاؤ پیو، آرام کی زندگی بسر کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس درخت کے پاس، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ کسی خاص درخت کا نام لے لیا گیا ہو، اور ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ اس درخت کے بارے میں کوئی توضیح یہیں کر دی ہو، بلکہ ہٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی گویا سامنے کوئی چیز موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس درخت کے البتہ تم دونوں پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر الشجرہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی سیب کا درخت تھا، کوئی گندم کا درخت تھا، یہ کوئی آم کا درخت تھا، کیا تھا یہ درخت کا لفظ جو بولا گیا ہے؟ تو یہ بات زبان کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہم الفاظ حقیقی مفہوم میں بھی بولتے ہیں اور مجازی مفہوم میں بھی بولتے ہیں۔ یہاں ہٰذِهِ الشَّجَرَةَ میں لفظ ہٰذِهِ نے دونوں احتمال پیدا کر دیے ہیں، یعنی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی متعین معلوم درخت ہے باغ میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن سورہ طٰہٰ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شجرہ کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، یعنی جب توضیح کا موقع آیا ہے، اور قرآن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی جب کوئی چیز عہد میں ہو، عرف بنا کے پیش کی جائے تو قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہاں یہ ضروری تھا کہ وضاحت کی جائے۔ ہٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے الفاظ میں ہٰذِهِ کی تعبیر تقاضا کر رہی تھی کہ اب بتایا جائے، تو قرآن مجید نے خود دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے، اور یہ وضاحت سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اگر آپ اسی سورہ کو آگے پڑھیں گے، جیسے کہ اس کے پرت کھلتے چلے جائیں گے، تو یہاں بھی بہت واضح ہو جائے گا، لیکن وہاں تو شجرۃ الخلد یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی گندم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی آم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی سیب کا درخت نہیں تھا، یہ ہمیشگی کا درخت تھا۔ خلد کا مطلب یہ ہے، معاف کیجیے، ہمیشگی، دوام۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں لفظ شجرہ یا درخت کا لفظ یہ عام درختوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک مجازی تعبیر ہے جو استعمال کی گئی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ لفظ شجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، یعنی ہمیشگی کا درخت، یہ الفاظ جس طرف اشارہ کرتے ہیں
اور یہاں قرآن مجید نے اشارے ہی کا اسلوب اختیار کیا بھی ہے۔ اور اسی سورہ کو جب آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو اس درخت کا پھل کھانے کے کچھ نتائج بیان کیے ہیں، وہ جیسے جیسے سامنے آئیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے۔ یعنی ہم بھی بولتے ہیں نا میرا شجرہ کون سا ہے، تو یہ شجرہ تناسل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس چیز کی طرف جس سے انسان اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس کے لیے شجرہ کا لفظ یا یہ تعبیر بالکل اسی طرح استعمال کی ہے جیسے ہم ادبی زبان میں بعض تعبیرات اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا محاورے میں جو بو گے کاٹو گے، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں گندم بوئی جاتی ہے، درخت بوئے جاتے ہیں، پودے بوئے جاتے ہیں، فصلیں بوئی جاتی ہیں، لیکن بوئے سے مراد یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی تعبیر ہے کہ جو کام دنیا میں کرو گے اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس طرح کی تعبیرات دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں۔ درخت کا لفظ بھی ہم اس معنی میں اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض موقعوں پر۔ تو ایک تعبیر اختیار کر لی گئی ہے مجازی نوعیت کی، کیونکہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس میں قرآن مجید عام طور پر برہنہ اسلوب نہیں اختیار کرتا۔ دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ یعنی انسان اگر اس شجرہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو بس جتنی عمر مقدر تھی پاتا اور ختم ہو جاتا۔ اصل میں تو انسان کے بقا کا راز اسی میں ہے، یعنی وہ اولاد پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو اسی شجرہ کا پھل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے، لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے۔ تو یہ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر اور اس کے ساتھ طبعاً جنات کو بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ بہت بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی، انسان کو دنیا میں آمادہ فساد کرے گی، وہ سرکشی ہے۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ انانیت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا منبع اور اس کا ماخذ ہمارے اندر اپنی خودی کا شعور اور احساس ہے۔ یہ جب حدود سے تجاوز کرتا ہے، ویسے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی شعور و احساس کے ساتھ ہم انسانیت کو سمجھتے ہیں، اس سے خودداری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان اپنے شرف اور اپنے امتیاز کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے تو یہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس وقت متنبع کر دیا، یعنی ایک طریقے سے عملی طور پر بتا دیا کہ ایک طرف وہ مخلوق ہے کہ جس کی برتری کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، سب سے برتر مخلوق ہے خلقت کے لحاظ سے، نہ انسان اس کے مقابل میں ہے نہ جنات اس کے مقابل میں ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ گیا تو انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا اور وہ سرفگندہ ہو گئے۔ اور اس کے بالکل برخلاف کمتر جگہ پر، یعنی ان کے مقابل میں کمتر جگہ پر جس مخلوق کے نمائندے نے انکار کر دیا، تو کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہوا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو اس نے خلقت کی بنیاد کے اوپر، جس کو ہمارے ہاں سب سے بڑی جاہلیت قرار دیا گیا ہے، پیغمبروں نے اس پر بار بار توجہ دلائی ہے، خلقت کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ اصول قائم کیا گیا ہے سورہ حجرات میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی برتری کا معیار تمہارا رویہ، برتری کا معیار خدا سے تمہارا تعلق، برتری کا معیار نیکی اور خیر کو اپنانے کی تڑپ یہ ہونی چاہیے۔ یہ کہ تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو، اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ چاہے تو پتھروں کے نیچے سے مسیح و کلیم پیدا کر دے، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو برتری کے زوم میں مبتلا ہوا، اس پر توجہ دلائی۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور آزمائش بھی بڑی آزمائش ہے، اور وہ جنس کی آزمائش ہے، یعنی انسان کے اندر جو جنسی جبلت رکھی گئی ہے، یہ کس طرح سے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، کہاں سے راستے تلاش کرتی ہے، اور پھر کہاں کہاں اور کن وادیوں میں لے جاتی ہے، اس کو آگے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن واضح کر دے گا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں، یعنی خود لفظ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، دوام کا درخت، یہ خود تعبیر بتا رہی ہے، اس سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، یعنی آگے ہوا کیا ہے، پھر دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو شجرۃ الخلد کیوں کہا ہے، دوام کا درخت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اسی سے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اسی سے انسان اپنی نسلیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔
لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت، یعنی آپ دیکھیے تو بڑے بڑے لوگ یہاں شکست کھا جاتے ہیں، اس جبلت کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے نتائج پوری کی پوری معاشرت کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ آگے کی آیتوں سے مزید واضح ہو جائے گا کہ شیطان سب سے بڑھ کر اسی کو فتنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ صورتحال کیا ہے اور میں کہاں سے طاقت کر سکتا ہوں، کہاں سے راستہ نکال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ تو یہ آگے جو تعبیریں آئیں گی لباس اور اس طرح کی، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ آپ کو ایک لباس پہننا ہے اس کے لیے، یعنی یہ جبلت تو بڑے مقاصد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تسکین پیدا کی ہے وہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ آداب ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ تمہاری عورتیں یا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ تو اس میں یہ گویا اشارہ کیا ہے کہ یہ لباس ہے جس کو پہن کر تم اپنی اس جبلت کی تسکین کر سکتے ہو۔ تو شیطان آگے یہی لباس اتروائے گا، اور یہی لباس وہ اب بھی اتروانے کی کوشش کرتا ہے، اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، معاف کیجیے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس پابندی کی نوعیت کیا تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی تو میاں بیوی کے تعلق پر بھی پابندی لگا دی اور کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دی۔ اب ظاہر ہے کہ روزے کی عبادت کو جب میں نے میزان میں بیان کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے پہلی بنیاد پرستش ہے، اس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے۔ دوسری بنیاد اطاعت ہے، اس کا ظہور روزے میں ہوتا ہے۔ گویا اطاعت کو مجسم کر دیا جاتا ہے، آدمی سراپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ عام حالات میں تو کوئی موقع آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہوگی، ماننی ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ہو جائے گا، غلطی بھی ہوگی انسان سے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جن جبلتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے وہ وقت کے ساتھ زور کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی جیسے جیسے ہی دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اندر سے وہ جبلتیں زور کرتی ہیں، اور اس موقع کے اوپر گویا اندر کی جبلتوں کا زور اور انسانی عقل کا یہ فیصلہ کہ مجھے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی کشمکش چند گھنٹوں کے لیے لمحے لمحے کی کشمکش بن جاتی ہے۔ اس سے کوئی اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اطاعت کے جذبے کی تربیت کریں، یعنی تربیت آپ جس چیز کی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو آپ کے وجود کا، آپ کے شعور کا، آپ کے احساس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب وجود اور احساس اور شعور کا حصہ جس طرح روزہ بناتا ہے اس چیز کو، یعنی وہی جبلتیں جن کا مقابلہ آسان نہیں ہے، جو پورا زور کر دیتی ہیں۔ یعنی پیاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ آدمی اس کو نظر انداز کر کے بیٹھا رہ سکتا ہے، وہ تو آپ کو بےتاب کر دے گی۔ بھوک کا معاملہ بھی یہی ہے، اور ایک درجے میں جنسی جبلت بھی ایسے ہی زور کرتی ہے۔ تو جب یہ اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے؟ انسان کی عقل، یعنی جس نے اس شعور کے ساتھ پروردگار کو مانا ہے کہ وہ حکم دے گا تو ہم سر تسلیم خم کریں گے، وہ روک دے گا تو ہم رک جائیں گے، وہ آگے بڑھنے کے لیے کہے گا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ کشمکش پیدا کرتا ہے، یعنی جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں، عقل اوپر سے حکم دیتی ہے۔ یہ کشمکش آپ اگر غور کر کے کبھی دیکھیں، اور خاص طور پر موسم گرما کے روزوں میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فی الواقع لمحے لمحے کی کشمکش بن گئی ہے۔ تو اسی چیز کو اصول میں سامنے رکھ کر وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں۔ کھانے پینے پر دو ہی ہے نا چیزیں جن کو روزے میں، تو اس کا روزہ رکھوا دیا کہ آپ میاں بیوی ہیں، یعنی یہ تعلق آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا، کھاؤ پیو۔ اب یہ کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، دونوں کا ربط بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بالکل ہمارے ہاں روزے کی عبادت میں یہی صورتحال ہے جو قرآن مجید نے پیدا کی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اور یہاں بھی یہی ہے، یعنی آپ روزہ اگر توڑ دیں اور آپ کے علم میں ہے کہ خاص طور پر اگر اس جبلت سے کے اسیر ہو کر اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ زہار کا کفارہ ادا کرو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پابندی کا
اصل ہدف یہی ہے، فتکون من الظالمین، ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اب کیا ہوا؟ فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے انہیں بہکایا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ کیسے قرآن مجید نے اس شجرہ کو، جسے وہاں شجرۃ الخلد کہا ہے، یہاں کھول دیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو وسوسہ لہم الشیطان ہونا چاہیے تھا نا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یا ان کو بہکایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں، یہی ہونا چاہیے تھا نا، یہ نہیں کہا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی ہے وہ ان کے لیے کھول دیں۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ شرمگاہوں میں دونوں چیزیں ہیں، وہ رفع حاجت کا ذریعہ ہیں، یہ ظاہر تھا۔ یہ تو معاملہ نہیں ہے نا کہ آدم و حوا وجود میں آ گئے اور شرمگاہوں کا یہ پہلو، جیسے 12-15 سال کی عمر تک، ہمارے زمانے میں تو خیر یہی تھا، اب ذرا کم ہو گئی عمر، یعنی پہلے عرصے میں جب انسان وجود میں آتا ہے تو رفع حاجت کے پہلو سے تو بچہ بھی واقف ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے تو واقف تھے، لیکن یہ دوسرا پہلو کہ یہی شرمگاہیں ہیں جن کے اندر ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کو کیسے کھولا ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، کہ وہ ان کے لیے کھول دے، دونوں کے لیے، مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کی شرمگاہوں میں انہیں چھپا کر رکھا گیا ہے، ان سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دیں۔ تو لوگوں نے یہ غلط خیال کیا کہ شرمگاہیں کھول دیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کپڑے اتار دیں، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، یعنی ان کی شرمگاہوں میں جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو ان کے لیے کھول دیں۔ تو اس نے آ کے اب یہ کام کرنا شروع کیا۔ کیسے کیا؟ وَقَالَ، اس نے کہا، اب کیسے کہا؟ یعنی دیکھیے پیچھے بیان کیا ہے کہ شیطان کیا ارادہ کر کے آیا ہے، اور آگے دیکھیے وہی شجرہ آ گیا، اسی کا ذکر آ گیا۔ تو قرآن مجید نے گویا اپنے ما قبل سے بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلوب چونکہ خاص ادبی اسلوب ہے اور اس میں مجاز کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو بعض اوقات انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ الفاظ پر توجہ کریں تو ایک ایک چیز کھول دی تاکہ شیطان ان کی شرمگاہوں میں جو چیز ان سے چھپی ہوئی ہے اس کو ان کے لیے نمایاں کر دے۔ اور کیسے کیا اس نے؟ وَقَالَ، اس نے یہ کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی ادھر بھی چونکہ یہ خیال ہے کہ فرشتوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور مر گئے، تو خلود، دوام، ہمیشگی ظاہر ہے کہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ سچ بھی کہہ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں کے اوپر ایک قاعدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ زَيَّنَ لَهُمُ الشیطان، شیطان تزئین کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کھلے عام کسی برائی کی دعوت دے تو کوئی بھی نہیں سنتا، اس کو کوئی جامہ پہنانا پڑتا ہے، کوئی فلسفہ بنانا پڑتا ہے، ورنہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے اس کی بات کی طرف۔ تو اس نے یہاں کیا کیا؟ یعنی وہ متوجہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہاری شرمگاہیں محض رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہیں، ان میں ایک بڑی غیر معمولی چیز چھپی ہوئی ہے۔ لیکن ترغیب کیسے دی ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں فرشتے بنو گے، گویا وہ جو تم ان کا دوام دیکھ رہے ہو وہ حاصل ہوگا، اسی کے نتیجے میں خلود پاؤ۔ تو سچ بول رہا ہے، یعنی غلط نہیں کر رہا، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا اس نے، وہ ان کے لیے کھول دے۔ تو اب یہ وہ کیا چیز تھی جو چھپائی گئی تھی؟ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا، یہاں لکھ بھی دیا ہے، یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ جس طریقے سے انسان اب بھی ایک لمبے مرحلے سے گزرتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا جان لیتا ہے، پینا جان لیتا ہے، تو کلو واشربوا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے واقفیت پہ وقت لگتا ہے، تو ابھی واقف نہیں ہوئے تھے اس سے، شیطان نے توجہ دلائی۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت اندر یہ جبلت پختہ ہونا شروع ہوتی ہے تو گرد و پیش کا ماحول توجہ دلاتا ہے اس کی جانب، یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے، تو اس نے لالچ کیا دیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کے نتیجے میں تمہیں خلود حاصل ہوگا، اس کے نتیجے میں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، ابلیس نے یہ لالچ دے کر آدم و حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، یعنی میاں بیوی کو مقاربت کے لیے آمادہ کیا، بار بار توجہ دلائی۔ چنانچہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ شیطان کے فریب میں آ گیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک عقلی نوعیت کا مقدمہ تھا، بلکہ وہ ہیجان پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جس کے بعد انسان فریب میں آتا ہے اور یہ پھل کھا بیٹھے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ میں نے اردو میں لکھا ہے، یہ پھل کھا بیٹھے، تو یہ کہ لفظ نے بتا دیا کہ کیا کر بیٹھے۔
शैतान की इस बात में अगर गौर कीजिए तो इतनी सच्चाई भी है कि ये उसी दरख्त का फल है जिसके खाने से दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का तसलसल कायम है। उसने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ठीक कहा, झूठ नहीं बोला कि तुम इसके नतीजे में खुलूद पालोगे, हमेशगी पालोगे, दवाम पालोगे, फरिश्ते बन जाओगे या फरिश्तों की तरह बन जाओगे। ये जो इल्ला अन तकूना मलकैन कहा है तो ये गोया तरह बनने की तरगीब है। हम भी बाज़ मौक़ों के ऊपर यही उसलूब इख्तियार करते हैं। तो ये दर हकीकत वो मंज़र है जिसमें शैतान ने बहकाने का काम किया है। अब आप पूछेंगे कि वो बहकाने का काम कैसे किया है, तो वो काफ़ी हद तक आगे खुद खुल जाएगा, फिर मैं अर्ज़ भी कर दूंगा उसके बारे में। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इस वजह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल ना हो जाए। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उसने कस्में खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। ऐसे ही करता है अभी, यानी दुनिया के अंदर जो चीज़ें हासिल होती हैं, ये सच्चा खैर खा हूँ, तो वो यही बताता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी किन लोगों की नज़र कर रहे हो। मौलवियों के भर्रे में आ गए, रोज़ बताते हैं क़यामत होनी है, आखिरत होनी है, वहाँ क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, वो सब तो नसिया है, उधार है, पता नहीं मिलना है, पता नहीं मिलना। ये दुनिया है, खाओ पियो, बाबर बैश, कोश के आलम दोबारा नीस्त। तो इस पर बयान का नोट है कि असल में कासमहुमा का लफ्ज़ आया है। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, कस्में खाकर, तो उसके लिए कुरान मजीद ने अरबी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है कासमहुमा। अक़समा के बजाय इस लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ तकसीर और मुबालगे के लिए है। यानी अरबी ज़ुबान में आम फ़ेल कस्में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुबालगे का फ़ेल इस्तेमाल किया है। यानी बार बार कस्में खाकर यकीन दिलाया। एक आध बार कहने से आदम व हव्वा को कुछ नहीं हुआ, बार बार आकर वो तरगीब देता रहा कि अहमक हो, बेवकूफ़ हो, मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अरबी ज़ुबान के अफ़ाल में हुरूफ की ज़्यादती जिस तरह मानी में फ़र्क पैदा करती है, उसी तरह लफ्ज़ के मानी में महज शिद्दत, तकसीर और मुबालगे का फ़ायदा भी देती है। तो अक़समा के बजाय कासमा जब कहा जाएगा तो गोया एक तरह का मुबालगा उसके अंदर पैदा हो जाएगा। तो कस्में खा के उसने कहा कि मैं बिल्कुल सच्चा खैर खा हूँ, मेरी बात सुनो और इस जानिब मतवज्जे हो जाओ। फिर मज़ीद कहता है कुरान मजीद कि फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर, इस तरह फ़रेब देकर उसने दोनों को रफ्ता रफ्ता माइल कर लिया। यानी पहले एक ज़हनी नौइयत की आमादगी पैदा हुई, फिर ज़ाहिर है कि जिस्मानी ताल्लुक़ की तरफ तवज्जो दिलाई जाए तो इंसान बतदरीज उस हिजान की तरफ बढ़ता है। तो ये सारा अमल इसने कुछ अरसा लिया। पहले तो आगे ही कहा होगा, उन्होंने भी कुछ सवालात किए होंगे। कुरान मजीद ने ज़ाहिर है कि वो सारी बात की हिकायत नहीं की, लेकिन इन लफ्ज़ों से ये बता दिया है कि कस्में खाई हैं, तरगीब दी है, बड़ा मकसद सामने रखा है, इंसान के अंदर जो फ़ितरी ख्वाहिशें हैं उनको उसके लिए हदफ नस्बुलैन बनाया है, और इस तरह फ़रेब देकर फिर भी रफ्ता रफ्ता माइल किया है। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर, तो ऐसा हुआ है। इस तरह फ़रेब देकर उसने दोनों को रफ्ता रफ्ता माइल कर लिया। फ़लम्मा ज़ाक़ शजरा बदत लहुमा सौआतुहुमा वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन बरक़िल जन्ना, फिर जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं। ये कुरान मजीद पीछे बता चुका है कि शर्मगाहें खुल गईं से मुराद क्या है, यानी शर्मगाहों का वो पहलू खुल गया। तो पीछे के जुमले को सामने रख के देखें तो फिर इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती कि यहाँ उसका मतलब ये लिया जाए कि कोई लिबास पहना हुआ था जन्नत में, वो अचानक उतर गया। शर्मगाहें खुल गईं, यानी अब उन पर यह बात वाज़े हो गई कि ये सिर्फ़ रफ़े हाजत का ज़रिया नहीं है, ये दूसरा पहलू नुमायाँ हो गया। जैसे कि अब भी इंसान जब बड़ी उम्र के करीब पहुँचता है तो ये शऊर पैदा होना शुरू होता है, और वो शर्म का एहसास भी हमारे यहाँ तो यह है ना कि वालिदैन शुरू से पैदा कर देते हैं, वरना ये इसी तरतीब से हो जिस तरह के कुरान ने इसको बयान किया है। फिर जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं। दरख्त का फल चखा, इस पर मैंने लिखा है असल अल्फाज है फ़लम्मा ज़ाक़ शजरा, इनमें मुज़ाफ़ अरबियत के कायदे से महज़ूफ़ है, हमने तर्जमे में उसे खोल दिया है। ये अरबियत का ज़ौक़ रखने वाले लोगों के लिए इशारा किया है कि यहाँ जो तर्जुमा किया गया है उसमें अरबियत के किस उसलूब को सामने रख के तर्जुमा किया गया है। तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं, यानी उनके बारे में ये बात वाज़े हो गई कि ये सिर्फ़ रफ़े हाजत का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक दूसरी चीज़ भी इनके अंदर छुपी हुई है जो इनका फल खाने के बाद ही खुलती है। यानी ये जो कहा है ना कि जब उन्होंने फल चखा तो खुल गई, तो ज़ाहिर है कि जब इब्तदाई तजुर्बे से इंसान गुज़रता है तो इस फल को खाने के बाद ही ये हकीकत वाज़े होती है। तो क्या हुआ फिर, वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन बरक़िल जन्ना,
اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. یعنی اب گویا وہ احساس پیدا ہوا کہ جو لباس کی طرف توجہ دلاتا ہے تو یہ وہ کرنے لگ گئے. اس پر البیان کا نوٹ ہے. اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے. یعنی جیسے ہی جنسی احساس نمودار ہوا، شرم کا احساس بھی ساتھ ہی سامنے آ گیا. یہ قرآن مجید کے وہ پہلو ہیں کہ جن میں وہ بہت بڑی بڑی فلسفیانہ بحثوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. یعنی اخلاقی احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا وہ کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے؟ انسانوں کے باہمی تعامل سے ہم اخلاقیات کے قاعدے وضع کرنے لگ گئے ہیں، ضرورتوں نے ان کو پیدا کیا ہے، افادیت اس کا باعث بنی ہے. ایسے ہی شرم کا احساس کیا بعد کے زمانوں میں کچھ لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس کو آپ مؤخر کریں گے تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اب بھی ایسے ہی پیدا ہوگا، اس وقت بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا. اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے. یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے، اکتسابی چیز نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں کہ انسان اس کو اخذ کرتا ہے، اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے. یعنی جیسے جیسے انسان تہذیب میں داخل ہوا تو گویا اس نے کپڑے پہننے سیکھ لیے، یہ چیزیں کر لیں. نہیں، شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا احساس وہ اپنی فطرت میں لے کے آیا ہے. بس یہ ہے کہ جب تک یہ چیز نمودار نہیں ہوتی وہ احساس بھی نمودار نہیں ہوتا. آپ بچوں کو دیکھیے، پھر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے. دیہات میں تو خیر ہم روز یہ چیز دیکھتے تھے تو نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ احساس نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے. جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے. یعنی جب یہ چیز نمایاں ہوتی ہے، پہلے مرحلے میں یہ محض والدین کا حکم ہوتا ہے یا معاشرہ بتاتا ہے، لیکن جنس کا احساس جیسے ہی ایک شعوری سطح پر آتا ہے تو یہ خود پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلدد کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی یہ چیز اگر نہ ہوتی، محض رفع حاجت کا ذریعہ ہوتے، شاید یہ احساس نہ پیدا ہوتا اس کے اندر. یعنی پھر یہ گویا محض ایک تہذیب کا ظہور ہوتا. لباس سے انسان کی جو محبت پیدا ہوئی ہے، ظاہر تزئین کا ذریعہ بھی ہے، تو وہی ہوتا. لیکن یہ شرم کا احساس ہے جس نے لباس کی پہلی ضرورت کو نمودار کیا ہے. ایک سوال تھا جی یہاں پہ اجازت دیں تو، یہ قرآن مجید کے دیگر مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانی نسل دنیا میں جاری تھی، قرآن مجید نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو نسل پیدا ہو رہی تھی پہلے، جس میں سے دو کو منتخب کر کے انسانی شخصیت دی گئی، تو جنسی عمل تو بہرکیف انسان میں، حیوان میں جاری تھا. حیوانات میں شعور ہی نہیں ہوتا. آپ بھی مطالعہ کریں، شعور ہی نہیں ہوتا، جبلی ہوتا. یعنی انسان اور حیوان کا بنیادی فرق یہی ہے. اسی وجہ سے وہ تو کبھی کپڑے نہیں پہنتے. تفے کا یکسفان علیہم من برکل جنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کے ہاں یہ جبلی جیسے کھانا کھاتے ہیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شعوری احساس کے ساتھ نہیں کھا رہا ہوتا. تو گویا آدم علیہ السلام کو یہ شعوری احساس، یعنی بیوی ان کی وہ بن گئی ہیں، لیکن یہ شعوری احساس نہیں ہے کہ جنسی بیوی نکاح کے نتیجے میں نہیں بنی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی کے طور پر پیدا کر کے ان کی بیوی ڈکلیئر کر دیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ چھوٹے بچوں کی شادی وادی کر دیا کرتے ہیں. تو ایک ٹین ایج سمجھے آپ، اس میں یہ معاملہ ہو گیا. یعنی اس کو خود امیجن کریں، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں. یہاں سے اصل میں شرم کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے یہ ہوا، اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. جسم ڈھانکنے لگے یعنی ظاہر ہے کہ ان اعضاء کو ڈھانکنے لگے جن کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے. اب جب یہ ہو گیا سب معاملہ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا. اب آواز آئی، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو، میں نے تمہیں اس سے روکا تھا اور تم نے وہی کام کیا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان تنبیہات کا حوالہ دیا ہے جو اوپر آیات 17-19 میں گزر چکی ہیں. یعنی یہ پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے مباح ہے، یہ باغ تمہارے ہی لیے ہے، اس میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرو. لیکن جیسے روزے کی حالت میں یہ پابندی ہوتی ہے تو کھانے پینے پر تو نہیں ہے، لیکن یہ پابندی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ابتدائی سا احساس موجود ہے، اس سے بس روک دیا، لیکن اس کا ظہور اس طرح سے ہوا، کھل گئی یہ حقیقت. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
تو اب جیسے ہی یہ توجہ ہوئی، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ آگے میں اس کو واضح کر دوں گا کہ یہ توجہ کیسے ہوتی ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بول اٹھے، یعنی آدم بھی اور حوا بھی۔ قرآن مجید کسی جگہ بھی اس افسانے کی تائید نہیں کرتا کہ ایک نے دوسرے کو بہکایا ہے، دونوں اس کا شکار ہوئے، دونوں اس خواہش کے اسیر ہوئے، دونوں نے غلطی کی ہے، دونوں بول اٹھے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بول اٹھے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے فوراً توبہ کے، استغفار کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کلمات کہے۔ اب اس کا تقابل کیجیے اس صورتحال سے کہ جب شیطان نے انکار کر دیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توجہ دلائی ہے، لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ یہ تو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ سب آپ کا پھیلایا ہوا دام ہے جس میں میں آ گیا ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ لیکن آدم و حوا نے یہ نہیں کیا، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، ہم پر رحمت نہیں ہوگی تو ہم نامراد ہو جائیں گے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، یعنی یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہبطوا کا لفظ پڑھ کے اتر جاؤ گمان کر لیا گیا ہے کہ یہ گویا کوئی آسمان سے اتر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی جگہ اس طرح کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے تو خیر ہے، لیکن خاص طور پر جہاں پہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں من و سلوہ تو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا دل تو اب چاہتا ہے کہ کوئی ککڑیاں ہوں، کوئی پیاز ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، کوئی دالے والے، تو ایسے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تو ہم بالکل اوب گئے۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید نے الفاظ کے اہبطوا مصر، بالکل یہی فعل استعمال کیا، جاؤ کسی مصر میں پھر جا کے اپنی گردن دو، وہاں بہتر تھے تم، وہاں رہو جا کے۔ تو وہی لفظ استعمال کیا، اتر جاؤ۔ عربی زبان میں اصل میں یہ تعبیر کسی دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہونے لگ گئی، کیونکہ لوگ عام طور پر کسی گدھے پر، کسی گھوڑے پر، کسی اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تو اترتے تھے جا کے، تو اس سے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ تو آسمان سے کہیں اترنے کا سوال نہیں ہے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ۔ تو پہلے تو وہ توبہ کے الفاظ انہوں نے کہے، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ دوسری جگہ بڑی تفصیل سے ہے کہ قبول کر لیا اس کو اور اللہ نے معاف کر دیا، اور بلکہ استعفا کیا آدم کا۔ یہاں دوسرے پہلو کو نمایاں کرنا ہے تو قرآن مجید کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک پہلو کو نمایاں کر دے گا، دوسری جگہ دوسرے پہلو کو، سیاق کے لحاظ سے۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس توبہ کی بہترین مثال ہے جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت 17 میں ہوا ہے۔ یہ جو انہوں نے توبہ کی ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھا لیا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت 17 میں یہی قاعدہ بیان کیا ہے، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت 17 میں ہوا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اسے لازماً قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اسی لیے یہاں اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ تو اس میں بیان کیا ہے کہ الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب انما التوبۃ علی اللہ للذین، اللہ نے لازم کر رکھا ہے کہ اگر گناہ کا ارتکاب کرتے ہی اس کی حالت سے نکلنے کے بعد رجوع کر لو گے تو فوراً معاف کر دیا جاؤ۔ تو یہی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہر آدمی کے لیے ہے۔ یعملون السوء بجہالہ، یعنی جذبات کا غلبہ ہو گیا، یہاں بھی یہی ہوا ہے، ہیجان کی کیفیت ہوئی، اس کے اندر یہ معاملہ ہو گیا سارا۔ جب ہو گیا اور وہ اس سے نکلے تو پہلا احساس یہ ہے کہ شرم پیدا ہوئی، تو جگہ جگہ سے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی گئی تو فوراً سرفکندہ ہو گئے، توبہ استغفار کی انہوں نے۔ تو یہ بہترین مثال ہے اس کی کہ ایک بندہ مومن کو اگر اس سے بڑی غلطی ہو جائے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کوئی بدکاری ہو گئی ہے، جس طرح کہ میں نے مثال دے کے بتایا ہے، جس طرح کے روزے میں اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی، تو اس لحاظ سے گناہ ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، تو اس نافرمانی کے بعد فوراً توبہ کی انہوں نے۔ اسی طرح اس اہبطوا کے لفظ پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اہبطوا استعمال ہوا ہے، اس میں اترو کا مفہوم وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 61 کے الفاظ اہبطوا مصر میں ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ککڑی اور پیاز اور لہسن چاہتے ہیں تو فرمایا اہبطوا مصر، جاؤ اترو یہاں پہ، اترو جا کے، یعنی نکلو یہاں سے اور وہاں جاؤ، یعنی اے آدم و حوا اور ابلیس، تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ، یعنی جہاں رکھا گیا تھا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اس سے اب نکلنے کا حکم دے دیا۔ اب جاؤ اور جا کر دنیا میں زندگی بسر کرو۔ تو اہبطوا اصل میں کیا بتا رہا ہے کہ بس اب اسکیم شروع ہو گئی، اب جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا ظہور ہو گیا،
جو امتحان تھا یہاں، جو تعلیم دینا مقصود تھا، وہ مقصد پورا ہوا۔ تو دو چیزیں جو تھیں وہ اصلاً تعلیم کا ذریعہ بنی، اور آپ دیکھیے کہ سارے گناہوں کی جڑ وہی دو چیزیں اب بھی اگر آپ دیکھیں۔ انانیت وہ مفادات کی ایک جنگ پیدا کرتی ہے، وہی اصل میں بہت سی سرکشی کے جرائم کا ارتکاب کراتی ہے، اور سرکشی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں ناقابل معافی ہے۔ یعنی یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، عورتوں سے بھی ہوتی ہیں، مردوں سے بھی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، بڑے سے بڑے عالم فاضل سے بھی ہوتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر یعنی جانب حق میں پیغمبروں سے بھی لغزش ہو جاتی ہے۔ تو غلطی ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، غلطی تو یہاں بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن غلطی کے بعد انسان سرکشی اختیار کر لے تو سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اسی اصول کو بہت اچھی طرح سمجھ کر اب یہ دیکھیے کہ سرکشی کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظم میں کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اولاد والدین کے مقابلے میں سرکش ہو کے کھڑی ہو گئی۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت تدلل کے انداز میں اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی جس وقت آپ ماں باپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا وہ رشتہ ہی چیلنج ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال جب بیوی شوہر کے معاملے میں اختیار کرتی ہے، جب شہری ریاست کے معاملے میں اختیار کرتا ہے، یہ ناقابل معافی ہے، کوئی امکان ہی نہیں اس کے بعد۔ یعنی آپ کو اختلاف کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کیجیے، آپ ریاست پر تنقید کریں، آپ والدین سے اختلاف کریں، آپ ان کی رائے کے مقابل میں اپنی رائے پیش کریں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وہ کسی غلط بات کی طرف توجہ دلائیں تو صاف کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ اختلاف رائے ہے، لیکن ان کی اس حیثیت کو چیلنج کر دینا، تو نظم جن جگہوں پر بھی قائم کیا گیا ہے، خاندان کا نظم وہ میاں اور بیوی کے رشتے سے قائم کیا گیا ہے، پھر اس میں والدین اور اولاد کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر، اور ریاست کا نظم انسان نے اختیارات کے سوء استعمال کی وجہ سے خود پیدا کیا ہے۔ تو جہاں سرکشی ہوگی وہاں سزا بھی سخت اور آپ کے بنیادی حقوق کا بھی خاتمہ کافی ہے۔ چنانچہ یہی چیز ہے کہ جس میں پھر تادیب اور سزا دینے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جرائم کی سزائیں بیان کی، لیکن سرکشی کے جرم کی سزا سورہ مائدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ وہ لوگ جو اب اس حکومت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم کر دی ہے، ان کے مقابل میں آنے کی جسارت کر رہے ہیں اور اس طرح فساد کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی سزا پھر یہی ہے، کیا ہے؟ وہ عبرتناک طریقے سے سولی دے دیے جائیں، وہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ تو یہ سرکشی ہے۔ اسی وجہ سے آپ جب ان آیات کے آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا کہا ہے؟ لیکن اگر گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں پھر یہ سزائیں نہیں دو گے۔ تو وہ محض جرم کی سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اس چیز کو چیلنج کر دیا ہے جس پر اس عالم کا نظم قائم ہے۔ تو یہ تینوں تو اس دنیا کے معاملات ہیں، یعنی ایک شوہر اور بیوی کے تعلق سے خاندان کے نظم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے نکلنا ہے نکل جائیں، آپ نے اختلاف کرنا ہے اختلاف کریں، آپ شائستگی کے ساتھ دوسری رائے رکھتے ہیں رکھیں، لیکن آپ اس رشتے کو مان لینے کے بعد اس نظم کے مقابل میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہی اولاد اور والدین کے تعلق میں ہے، یہی شہری اور ریاست کے تعلق میں ہے، اور اب اگلی بات بھی عرض کر دوں، یہی بندے اور خدا کے تعلق میں بھی ہے۔ تو جہنم کی ابدی سزا کن کے لیے ہے؟ اسی ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والوں کے لیے۔ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ میری جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے استکبار کرنے والوں کے لیے، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو کی ورڈ کیا ہے؟ سرکشی۔ تو شیطان نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور آدم نے غلطی کر کے فوراً جھک جانے کا رویہ اختیار کیا۔ تو اس کو قرآن مجید نے ایک اصول اور ضابطے کے طور پر سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے کہ یہ تو ہوگا کہ یعملون السوء بجہالہ، یعنی انسان پہ جذبات کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب جذبات کا لفظ کیا خوبصورت استعمال کیا ہے، جذبات جنسی بھی ہوتے ہیں، خواہش کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری رغبات ہمیں آمادہ کر دیتی ہیں، وہ جو انانیت تھوڑی سی اندر موجود ہے وہ بھی آمادہ کر دیتی ہے، خودداری مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اچھا اسی پر آپ نفرت، غصے، محبت کے جذبات کو قیاس کر لیں تو یہ ساری چیزیں مل کے ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ذریعہ بنے گی، یعنی یہ ہو گئی غلطی، لیکن جب یہ غلطی ہو جائے تو کرنا کیا؟ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر لوٹ آؤ گے تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ توبہ قبول کر لو۔ تو یہاں یہی ہوا ہے
کہ آدم و حوا نے فوراً یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، دوسری جگہوں پہ وضاحت کر دی ہے اس کی، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ ایسے ہی معاف کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو کہا کہ بس جاؤ، وہ اسکیم پوری ہو گئی، اب جاؤ دنیا میں بسر کرو۔ لیکن چونکہ جنات بھی ہیں اور آدم و حوا بھی ہیں وہاں پہ، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، تمہارے اور اس کے درمیان فطری تعلق دشمنی کا ہے، لہذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ابلیس کی دشمنی ہے، یہ کہا ہے نا بلے بعض عدو، یعنی ایک طرف تم کھڑے ہو اور تمہارا پروردگار ہے، اور دوسری جانب ابلیس ہے اور ابلیس کی ذریت، تو یہ تمہارے اوپر طاقت کریں گے۔ یہ ساری کشمکش جو دنیا میں برپا ہے، اس کشمکش میں تمہیں اپنے اس دشمن کو پہچاننا ہے اور اس کو سنسار کرتے رہنا ہے۔ بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو حج میں پھر ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی وہ کلمینیشن ہے اسی لیے عبادات کا کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کے ہم جاتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے حاضر ہیں، اور اس کا منتہائے کمال پھر وہی سنساری ہے، یعنی پتھر مار کر ہم بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں یہ پتھر ہم مارتے رہیں گے، اس عزم کے ساتھ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ تو اس کو یہاں واضح کر دیا کہ لہٰذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، یہ واضح کر دیا کہ یہ دشمن ہے تمہارا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے، یعنی اب زمین تمہارا مستقر ہے، تمہارے رہنے کی جگہ یہ ہے، یہ زمین ہے کہ جس میں اب جاؤ اپنا رزق تلاش کرو، معاش کے مواقع پیدا کرو، اپنی تہذیب وجود میں لاؤ، اپنی عقل سے کام لے کے نئی نئی ایجادات کرو، اس کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کرو، اب جاؤ یہاں۔ اور یہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک تمہارے لیے جو کچھ میسر کرنا ہے، یعنی مدت مقرر کر دی گئی ہے، وہ میں نے رکھ دیا ہے اس میں، یعنی اس کے خزانے جو ہیں وہ اس وقت تک کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جب مجھے تمہیں لوٹا لینا ہے، واپس کرنا ہے۔ متاع إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ، یعنی یہ زمین ہی اب تمہارا مستقر ہے، زندگی بھی اسی میں بسر کرنی ہے اور اسی میں تم پر موت آئے گی۔ یہ جو انفرادی موت ہے یہ بھی آئے گی، اجتماعی طور پر جو موت آتی ہے وہ بھی آئے گی، اور قیامت کی موت بھی اسی پر آئے گی، یہ آئے گی اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تو دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جو نکالے جانے کا عمل ہے وہ جب ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ زمین اور یہ جو کچھ بھی اجرام فلکی اوپر نظر آ رہے ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو یہ عمل اس کے نتیجے میں ہو جائے گا اور پھر ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی۔